السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروق این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم جس موضوع اور ٹاپک پر بات کریں گے اور جن ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ سورۃ الکوثر کو ہم کہاں اور کس کس موقع پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں لا سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، سورۃ الکوثر پورے قرآن مجید کے اندر سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی آیات کے اعتبار سے، اور پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اور سورۃ الکوثر یہ پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ سورۃ قریش کے بعد سورۃ الماعون ہے اور سورۃ الماعون کے بعد سورۃ الکوثر ہے۔ اس کا نام سورۃ الکوثر ہے اور پہلے آیات کے اندر اس کا نام موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو فرما رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا اس کے عمل کے متعلق۔ ایک SHO صاحب اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میں جب بھرتی ہوا تو میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوا، اور میں نے یہ عہد کیا اپنے رب سے، یہ وعدہ کیا کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، لیکن جو میری تنخواہ تھی اس سے ہمارا گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا۔ تو جیسے میں اپنی ڈیوٹی سے گھر پر واپس آتا تو میں باہر کبھی بلاک اٹھاتا، کبھی ریتی اور کبھی ملبہ، یعنی میں کسی مزدوری سے پیچھے نہیں ہٹا اور اپنے کوشش اور محنت سے حلال کمانے کی کوشش کرتا، اور گھر والی کی بھی یہ خواہش تھی، وہ گھر میں کام کاج کرتی اور وہ بھی اس محنت اور کوشش میں لگی رہتی کہ میری تنخواہ کم تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی کام گھر میں ہو، کپڑے سلائی کرنا یا وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ملے اور ہم حرام کی طرف نہ جائیں، ہم اپنا گزر بسر حلال کے طریقے سے کریں۔ ابھی چونکہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ گرمی ہے ہم کیا کریں گے، تو میں نے کہا کہ اللہ ہمیں اس گرمی سے بچائے۔ تو وہ SHO صاحب کہنے لگے کہ رمضان کا مہینہ بھی
قریب تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بلاک دوسری تیسرے منزل پر چڑھانے تھے، یا ریتی چڑھانی تھی غالباً، اور اس وقت زندگی کافی گزر چکی تھی، عمر اس قابل نہیں تھی کہ میں وزن اٹھا سکوں، تو میں نہایت مایوس ہوا اور میں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور حاضر ہوا اور خوب رویا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اور کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا یا سورۃ الکوثر کے فضائل بتائے تھے یا اس کا وظیفہ بتایا تھا، تو میں نے اس کا وظیفہ شروع کیا اور روزانہ 129 مرتبہ یا 127 مرتبہ اسے پڑھ لیا کرتا تھا، اور گھر میں بھی اپنے اہلیہ سے کہا کہ آپ بھی اس کا اہتمام کیا کریں، اور اللہ سے مانگتے رہیں، تو اس کی برکت سے اور اس مانگنے کی برکت سے اور آنسو بہانے کی برکت سے اور اللہ کے دربار میں سر رکھ کر گڑ گڑانے کی برکت سے اللہ نے ہمیں اتنے وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا اور روزی میں اتنی وسعت آئی کہ ہم لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور ہماری سوچ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیادہ عطا فرمایا۔ تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، میں سورۃ الکوثر کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ ہم سورۃ الکوثر کو اپنے زندگی کا ساتھی بنائیں، ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں، روزانہ کم از کم 129 مرتبہ ہم صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کی پابندی ہم پر لازمی اور ضروری ہے اور فرض ہے، لیکن اس کو فجر کے بعد اپنا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے آپ خود ہی نوٹ کریں گے آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال کی کوشش کریں، ہم حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، حرام میں برکت نہیں ہوتی، برکت حلال کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کی اور حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔